خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الألحام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسفون كما تسف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف تسف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تن تنہا اس ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، بگڑیاں بنان والا ہے، الغرض تمام مخلوقات، تمام زمین و آسمان کا مالک ہے. حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سروری کون و مکان ہادی و رہبر میرے دے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مطہر دے لکھا اور درود و سلام. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد گزشتہ جمعہ کے اندر صف دے حوالے نال صف دی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت بیان کیتی گئی سی. انشاءاللہ اسے موضوع نو اگے چلاواں گے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
مینو حق سچ بات بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور پھر سانو سارے اس دے اتے صحیح معنی کے اندر عمل کرنے دی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. آیات مبارکہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. نماز دا قائم کرنا پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو. قرآن کے اندر صرف یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو. نماز قائم کرن دی کیفیت کہ قائم کرنا کس کو کہتے ہیں وہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے. ہاں چند اشارے موجود نے جس طرح ورکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والے نال رکوع کرو اور ایک جگہ تے سجدہ کرنے والے نال سجدہ کرو. یہ دو چیزوں کا ذکر ہے. اور کھڑے ہونے والے نال قیام کرنے والے نال قیام کرو. قرآن مجید کے اندر یہ چند حالات کا ذکر ہے. مکمل نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ تو نہیں. یہ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کلا قرآن کے پیچھے چلن والا بھی ظاہر ہدایت دے نہیں پایا. کلا قرآن کے چلن والا آج کل کے دور کے اندر ہے نہیں نا کچھ لوگ بلکہ شروع تو چلتے آ رہے کہ جی کلا قرآن حدیث دے وچ اختلاف کرتے ہیں کہ جی حدیث یہ تو بڑی دیر بعد لکھی گئی ہے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. اور در حقیقت جڑا انسان اس چیز کا انکار کرتا ہے حدیث کا وہ قرآن کا بھی انکار ہی کر رہے ہیں. دبے لفظاں کے اندر کہہ لو چھپے لفظاں سے کہہ لو وہ حقیقت کے اندر قرآن کا بھی نال ہی انکار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد کرتا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ نے دو قرآن نازل کیتے نہیں. قرآن کی تفسیر ہی حدیث ہے. قرآن پاک کو صحیح معنی کے اندر اگر سمجھ سکتے ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حدیث اس کے چل کے اس کا مطالعہ کر کے سمجھ سکتے ہیں. وگرنہ قرآن کو اسی سمجھ نہیں سکتے. ہن نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا گیا ہے. نماز کس طرح قائم کرنی ہے, زکوٰۃ کس طرح دینی ہے, یہ طریقہ کار ہے, وہ سارا کا سارا احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ جیسے اس دے وچوں گزشتہ جمعات اور آج دے جمعے دے اندر صف دے حوالے نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ خطبے کے اندر حدیث مبارکہ بیان کیتی ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائکہ الا تصفون كما تصف الملائکہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس رہے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح کی صف نہ بنا کے دکھاواں جس طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہون لگیا صف بندی کرتے ہیں.
فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تصف الملائکہ، اللہ کے نبی کس طرح صف بندی کرتے ہیں فرشتے عند ربہا، اپنے رب دے کول، اپنے رب دے سامنے. قال یتمون الصفوف الاول، یہ پہلی ایک شرط بیان کی تھی کہ سب تو پہلے پہلی صف مکمل کیتی جاتی. دوسری حدیث کے اندر اس تو اگے بڑھن تو پہلے ہن صف بندی پہلی صف کس طرح ہونی چاہیے؟ کیا اس کے اندر خلال ہونا چاہیے؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول، یمسح مناکبنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف جدو نماز واسطے کھڑے ہوندے ساڈے کندھیاں تے یمسح مناکبنا، مسا سمجھتے ہو سیر کا مسا، چھونا، بالاں نو چھونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کندھیاں نو پکڑ لیا کرتے، چھویا کرتے. یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا لا تختلفوا، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، اختلاف خلل نہ ڈالو، خلال نہ ڈالو، خلال کرو. خلال کی کہتے ہیں انگلیاں کھلیاں کر لو تے اینڈ کر کے خالی جگہ جڑی ہے اس کا خلال کرو، خالی جگہ کو پر کرو، مطلب خلال. فتختلف قلوبکم، کیوں نہیں خلال کرنا بچے، کیوں نہیں خلال چھڑنا؟ کہ اگر تسی خلال چھڑیا اللہ رب العالمین تواڈے دل کے اندر قدورت پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا، محبت اور امن اور سلامتی اور ایک دوسرے کا پیار اللہ کٹ دے گا. کس وجہ تو جب تسی صف پیر نال پیر، کندھے نال کندھا نہ ملائے. اختلاف نہیں کرنا. لیلینی منکم اولو الالحام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب وہ بندے کھڑے ہوں جنہیں صاحب علم نے، سمجھدار نے. ان بعض اوقات اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اج دے دور کی مناسبت نال گل کرنے لگا. سب تو پہلا حق ہے بڑے کا، ہن بڑے آؤن ہی نہ، بڑے آؤن ہی بعد دے وچ، تو پھر ہن بچے پہلے کھڑے ہیں، ان کی بچیاں کو سائڈ تے کر دیا. یہ ساری کمی اور کوتاہی ہے، ساری غلطی ہے کہ اسی پہلے نہیں آئے، بچے سارے تو پہلے آ گئے. تو اس دے وچ گناہ کوئی نہیں ہے، گناہ کوئی نہیں ہے. ہاں ایک چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو حدیث کے اندر ہر طرح کا طریقہ موجود ہے، ہر طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی کو کسی کی جگہ تو نہ اٹھاؤ، کسی کو کسی کی جگہ تو نہ اٹھاؤ. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں کو بھی شامل کر لیا. سب کسی کو کسی کی جگہ تو نہ اٹھاؤ. ہوں اتنے اسی دیکھا کہ بعض اوقات بچے کی بھی خواہش ہے کہ میں کھڑا ہوا. ہوں میں سارے ساتھیوں کو پتہ